بات یہ ہے کہ یہ بات جو یہ کر رہے ہیں یہ باتیں تو درست ہے نا، یہ باتیں تو اس بات کے اوپر تو کسی قسم کا مطلب میں آپ تصدیق کر رہے ہیں کون اختلاف کر سکتا ہے اگر ایسی باتیں درست ہیں تو اگر کسی یعنی ممبر آف پارلیمنٹ کو کوئی پبلک ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ کوئی تصدیق کرے، کوئی اس قسم کا رویہ اختیار کرے تو وہ تو قابل مذمت ہے، بلکہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اگر ایسی چیز ہے، چاہے ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، سینیٹ آف پاکستان کا ممبر ہے۔ ان کے دھمکانے والے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، تو بڑی اہم بات آپ نے کی جی۔ اگر دھمکا رہے ہیں نا اس کا ایویڈنس بھی دینا نا آپ نے، جس بندے کو دھمکا رہے ہیں، جس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو خود کھڑا ہونا ہے نا، اس نے بتانا ہے جی مجھے دھمکی دی ہے، مجھے گالی دی ہے، مجھے اس نے کیا ہے۔ تو دیکھیں انیشلی تو اپنے پاؤں کے اوپر اس شخص نے کھڑا ہونا ہے جو وکٹم ہے، اگر وہ خود کھڑا نہیں ہوگا تو پھر آپ میں اختیار ولی صاحب یا ثاقب بشیر صاحب اس کی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے خاموش بھی رہنا ہے، اور مونا جو ہے وہ مونا خان صاحبہ جو ہے وہ مونا علم صاحبہ جو اس کی آواز اٹھائیں، اختیار ولی اٹھائیں، حسن جوب اٹھائے یا ثاقب بشیر اٹھائے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن جو مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو، مطلب جو چیز درست نہیں ہے وہ درست نہیں ہے، تو پھر ہمارے معزز جناب سینیٹر صاحب کامران مرتضیٰ صاحب، ان کا بھی تو حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنے کسی لیڈر کو کسی معزز کے ساتھ ملاقات کروائیں، جب اس معزز کا اپنا بینیفٹ لگا ہوا ہے، اور بالکل یہ وقت ہے جو سمجھ لے کہ عصر کے بعد جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی ان کی آ چکی ہے، تو ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو ان کو کرانی چاہیے تھی وہ ملاقات، نہیں کرانی چاہیے تھی، نہیں کرانے دی۔ آپ کو کیا شکوہ ہے ان سے؟ نہیں کرانی چاہیے تھی نا، نہیں کرانی چاہیے تھی، جو انہوں نے کرا دی، وہ ملاقات بنتی نہیں تھی تو ملاقات کروا دی تھی نا۔ معزز آدمی ہیں وہ، بہت معزز ہیں، آپ ان کی بڑی وکالت کر رہے ہیں آج کل، نہیں وہ آج کل وہ معزز ہیں، وہ معزز وہاں پر شارع دستور والے معزز ہیں، اچھا وہ معزز ہیں جہاں پر میں نے سالوں سال گزارے ہیں، وہ وہاں کے باسی ہیں، سپریم کورٹ کے آپ کہہ رہے ہیں، میں اس معزز کی بات کر رہا ہوں، تو اس معزز کی پھر ملاقاتیں تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا سیاسی قائدین کے ساتھ۔ آپ کورٹ کورسپونڈنس میں آپ کا بڑا طویل تجربہ ہے نا، میں ایزیوم کر رہی ہوں آپ کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جی اس معزز کو جتنی میں باتیں کر رہا ہوں اتنی باتیں آپ سنیں نا، تسلی رکھیں، میں اتنی خبریں دے رہا ہوں آپ کو، پھر ان معزز کی ملاقاتیں تو نہیں بنتی تھی نا، اور ان کو ملاقات کرانی بھی نہیں چاہیے تھی۔ چلے صحافی کے ساتھ تو مل لیا نا معزز نے، وہ تو چلو مانتے ہیں، ملتے بھی آ رہے ہیں، رابطے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھ سے بھی رابطے رکھتے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا ثاقب صاحب کی طرف، میں اپنی طرف اشارہ، پہلے دو انگلیاں میں نے دو ہاتھ اپنی طرف کیے ہیں کہ میرے ساتھ بھی کوئی رابطے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں وہ تو کسی حد تک ہو گیا۔ جب آپ کا مفاد کا ٹکراؤ ہو، مفادات کا، جب آپ کا اپنا بینیفٹ لگا ہے، تو میں اس ملاقات کو مفاد پرستی کا نام دوں یا اس ملاقات کو میں ٹھگی سے تعبیر کروں؟ نہیں، کس نے میری بات سنی؟ مولانا صاحب کا کس سے بینیفٹ لگا ہے؟ نہ وہ گورنمنٹ میں ہے ابھی، نہ ان کے پاس کوئی وزارت ہے، نہ گورنرشپ ہے، کون سا بینیفٹ لگا ہے مولانا صاحب کا؟ سیاست میں ان کا کام بنتا نہیں ہے، معززین کا کام نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا بینیفٹ لگا ہوا ہے، سیاسی لیڈرز کے ساتھ کیا عام لوگوں سے ملاقات کرنا نہیں بنتا ان کا، اور جب ان کا اپنا معاملہ اس طرح بنا وہ اہمیت کا حامل ہو، پورا ملک کا جو ہے وہ یعنی سمجھ لیں کہ پارلیمان بھی، سیاست بھی، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ بھی اس طرف دیکھ رہا ہو، تو پھر ایسے حالات کے اندر یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب نے کوئی ملاقات کر لی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کی جو وہ آئیڈیالوجی کی باتیں کر رہے ہیں بڑی غلط ہے؟ یہاں پر تو کچھ انہی کے کیمپ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں یار آپ اس ملاقات کے اوپر چھوڑ ڈالا ہے۔ کیمپ نہیں ہے، میں تو ایک صحافی ہوں۔ نہیں مطلب کیمپ کا مطلب یہ ہے کہ اس لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس ملاقات کے اوپر کریں، یہ میرے پاس خبر نہیں ہے یہ ملاقات، وہ کہتے ہیں وہ تو بلاول صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ معزز جب بلاول سے بھی مل گئے، مولانا سے بھی مل رہے، تو استعفیٰ دیں، سیاست آئیں یار، جو کام ہے۔ اگر بہت شوق ہے آپ کو سیاست میں، آج جو انہوں نے وضاحت جاری کی ہے، 3 جج تو اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ ڈیٹیل ریزننگ دے چکے ہیں، جو وضاحت جاری ہوئی ہے ناظرین تاکہ ایک تھوڑی کلیئرٹی کے لیے آپ نے تفصیلی فیصلہ دے چکے ہیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے وضاحت جاری ہوئی ہے، تفصیلی فیصلے کے بعد آپ کو یہ وضاحت دینا بنتی نہیں ہے، آپ کیس کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، کیس ڈن ہو چکا ہے، آپ اس کیس کے اندر جو دیگر فریقین تھے آپ نے کیا دوبارہ ان کو سنا؟ کیا ان کو نوٹس جاری کیا؟ کیا ان سے ملے؟ نہیں، تو پھر آپ نے وضاحت کیوں جاری کی؟